ہاں، تو یہ با آخر میں آتا ہے. با کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں یہ با کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص ممبر پہ آیا، ممبر پہ بیٹھ رہا ہے اور لوگوں کے روبرو ہو رہا ہے، اس کے اندر بے باکی کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے، بے باکی کا جو ہے شوق ہونا چاہیے، یعنی بے باکی سے گفتگو کرے. ایسا نہ ہو کہ وہ شخص گھبرایا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شخص ڈرا ہوا ہو، ایسا نہ ہو کہ وہ شخص شرما رہا ہو. نہیں، بے باک ہو کے گفتگو کرے وہ. اب یہ بے باکی سے کب گفتگو کرے گا؟ وہ کب بے باکی سے گفتگو کرے گا؟ اس وقت کرے گا کہ جب وہ اپنا پورا میٹر، موضوع، اپنا پورا مطالعہ 10 منٹ 20 منٹ جو بولنا ہے وہ یاد کر کے آئے گا یہاں پہ، اور خود جو ہے سیلف کانفیڈنس کے ساتھ ہوگا، یاد کیا ہوگا، تب جا کے وہ بے باکیت یہاں پہ پیدا ہوگی، تب جا کے وہ صحیح بولے گا. اگر اس کے اندر پتہ چلا وہ رٹ کے آیا ہے، کسی کے ایک دم کاپی کر رہا ہے یا میکری کر رہا ہے، تو پھر وہ بے باکیت اس کے اندر نہیں پائی جائے گی. واضح ہوگی بات یہاں پہ؟ یہ کیوں میں نے آپ کو بتایا؟ اگر آپ جانتے ہیں تو کوئی بات نہیں، تکراری ہوا. اگر نہیں جانتے تو اس کو ضرور یاد کریں، انشاءاللہ مستقبل میں ضرور کام آئے گا. اور بقیہ چیزیں اتنی 2-3 مہینے کی محنت کو 10 منٹ میں اگر حوالے کر دیا جائے کسی کے. اب آپ پوچھیں کہ یہ تلفظ والا کیا مسئلہ ہے، کیسے 2 سیکنڈوں میں؟ تو یہ نہیں بتائیں گے ہر چیز. ہمارے استاد، آپ لوگوں کے بھی استاد، یہاں بزرگ استاد آغا علی مہدی کلاس میں کہا کرتے تھے، پیارے جب بھی کوئی پوچھے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا ہے، فوراً مت بتاؤ اس کو. نو، بولے آپ کی پوری محنت جسے آپ مطالعہ کر کے آئیں، اگر سیکنڈوں میں اسے بتا دیں تو پھر کیا فائدہ ہوگا؟ جو ہے بیچارہ جو ادھر ادھر یہ کتاب وہ کتاب فلاں وہ کر کے آئے اور سیکنڈوں میں آپ کو بتا دے جو ہے. تو ان کا یہ کہنا تھا کہ فوراً مت بتاؤ. ایسے عوام پوچھتی ہے کہاں آپ نے پڑھا مولانا، یہ چیز کہاں، ہم نے تو دیکھا ہی نہیں. تو آپ کہیں کہ آپ نے دیکھا ہی کیا ابھی، ہم نے تو نہیں پڑھا. آپ نے پڑھا ہی کیا ابھی؟ پڑھیے، بعد میں آپ کو پتہ چلے گا. یہ آپ جو ہے کہہ سکتے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں مولانا ابھی تک تو میں نے سنا ہی نہیں. خوب، آپ نے ابھی تک نہیں سنا، سنیں گے انشاءاللہ. ہم نے تو ابھی تک دیکھا نہیں. خوب، آپ نے نہیں دیکھا، صحیح، دیکھ لیجئے گا بعد میں. بہت سارے آپ نکلیں گے تبلیغ پہ، ایسے ہزاروں قسم کے لوگ ملیں گے آپ کو. ہم نے تو ایسا نہیں سنا. ٹھیک، نہیں سنے، بعد میں ابھی سنیں گے آپ جو ہے. ہم نے تو پڑھا نہیں. آپ نے پڑھا ہی کیا ہے ابھی؟ پڑھیے، پھر انشاءاللہ بعد میں جیسا ہوگا دیکھ لیا جائے گا. تو برادران عزیز، یہ ہے اصل. ہماری بات کہاں سے کہاں چلی گئی؟ کہتے ہیں الکلام یجر الکلام. چونکہ آپ اپنے، اس لیے ہم گفتگو یہ کر رہے ہیں، نہیں تو ہم بھی مجلس پڑھتے اس پہ جو ہے. الکلام یجر الکلام، باتوں سے بات نکلی. لہذا یہیں پہ اس ٹاپک کو چھوڑ رہے ہیں، روک رہے ہیں. انشاءاللہ کبھی اور اس پہ گفتگو کریں گے. اب بتائیں کہ اللہ نے جو کہا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس 10 منٹ. چونکہ میں نے کہا نا کہ چونکہ وہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اہل بیت علیہم السلام کے قریب رجس جا نہیں سکتی، رجس ہو نہیں سکتی. ترجمہ کیا کر دیتے ہیں لوگ کہ اللہ نے اہل بیت علیہم السلام سے رجس کو دور کیا. بالکل غلط ہے. دور کیا کا مطلب قریب رہا تبھی تو دور کیا ہے نا. یہ کیونکہ مسئلہ ہم لوگوں کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ جو جھولا چھاپ ہوتے ہیں لوگ، سنی سنائی باتوں کو ممبر سے پڑھ دیتے ہیں. دشمن اس پہ اشکال کرتا ہے، پھر اس کا جواب ہمیں دینا ہے. کہتا تم کہتے ہو کہ اہل بیت علیہ السلام طیب و طاہر ہیں، پاک و پاکیزہ ہیں، تو یہ فلانے مولانا جو ٹوپی لگائے شیروانی یہ جو پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ السلام سے رزق کو دور کیا، تو اس کا مطلب دور کیا یعنی نزدیک تھا تبھی تو دور کیا.
ہے نا. تو اس میں ترجمہ انہوں نے غلط کیا, ترجمہ انہوں نے صحیح نہیں کیا, نہ انہوں نے کوئی شرح دیکھی, نہ معنی اور مطالب پہ نگاہ کیا. کسی کی پڑھی پڑھائی مجلس کو اس مجمع میں پڑھ دیا گیا کہ جو غلط ترجمہ تھا. شیروانی ٹوپی ابا قبا ملا ماشاء اللہ, اور ممبر پہ آ کے کہا قد افلح المؤمنون وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس نے کہا مولانا یہ تو غلط. تب ہم ان سے کہیں گے کہ ہر شیروانی ٹوپی پہن لینے والا ضروری نہیں ہے کہ وہ عالم بھی ہو, پڑھا لکھا ہو. ایک چور پولیس کا لباس اگر پہن لے تو کیا وہ پولیس ہو جائے گا؟ ہاں, ایک جو ہے وکیل کا ڈریس پہن لے جاہل انسان جو انگوٹھا ٹیکو تو کیا وکیل ہو جائے گا؟ بالکل نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ایک کوئی اگر پڑھے لکھے لوگوں کا لباس پہن لے تو ضرور نہیں کہ وہ پڑھا لکھا بن جائے, ضرور نہیں کہ وہ عالم بن جائے. تو لہذا یہ آیت کا ترجمہ بالکل ہی غلط. اب عزیزان گرامی, اللہ نے جو یہ کہا کیسا طیب و طاہر رکھا. اللہ نے کہتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت ہے جو دوسری آیت اسی آیت کی تفسیر کرے گی. چونکہ مجھے پوری آیت تو یاد نہیں ہے لیکن چند آیت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. کہتے ہیں کہ آیا مطہرون انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. وہ افراد کون ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھیں خود بخود سمجھ میں آ جائے گا. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہاں تطہیرہ ہے کچھ ہی صفحے کے بعد, کچھ ہی پاروں کے بعد. صلوات پڑھ دے محمد والے. لا یمسہ الا المطہرون. یہ مائک آواز کھینچ رہا ہے, تھوڑا پانی دے دیں. صلوات پڑھ دیں محمد والے. نعرے حیدری, نعرے صفدری, نعرے خیبری, بر دشمنان زہرا لعنت, نعرے صلوات. تو عزیزان گرامی یہ کیسا طیب و طاہر اللہ نے رکھا. کہا یہ قرآن کی آیت جو ہے تفسیر کرے گی. ہم نے جب دیکھا تو عزیزان گرامی قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں جو یہ بتا رہی ہیں کہ دیکھو اللہ نے انہیں کیسے طیب و طاہر رکھا ہے. کہتے ہیں انما انا بشر مثلکم. پیغمبر تم ان سے کہہ دو. اس بات کو میں بتاؤں کہ کیسے اللہ نے طیب و طاہر رکھا ہے اور یہ کیسے طیب و طاہر ہے. تو قرآن کی بہت ساری آیت اس پہ دلیل ہیں کہ اللہ نے, چونکہ بہت ساری آیتیں نہیں پڑھ پائیں گے, کم سے کم 12 آیتیں, لیکن ان 12 آیتوں کو نہیں, ضرور نہیں کہ وہ 12 ہی آیتیں ہوں. 12 آیتیں تو یاد تھی لیکن فعلاً وہ نہیں یاد ہے, بہت ساری آیتیں. قل انما انا بشر مثلکم. پیغمبر کہہ دو کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں, لیکن فرق ہے تمہارے اور ہمارے درمیان کہ ہم پر وحی نازل ہوتی ہے, تم پر وحی نازل نہیں ہوتی. عزیزان گرامی تو کیا مطلب کہ دنیا میں کروڑوں بشر پائے جاتے ہیں لیکن رسول اللہ سے جیسا کوئی بشر نہیں ہے. اسی طریقے سے انما المشرکون نجس, مشرکین نجس ہیں. تو کیا صرف مشرک نجس ہے؟ کہتے نہیں, دنیا میں ہزاروں نجاستیں پائی جاتی ہیں لیکن یہ مشرک جیسی نجاست کوئی نجاست نہیں ہے. آگے بڑھیں. پھر قرآن نے مثلا کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. تمہارا ولی اللہ ہے, تمہارا ولی رسول ہے, تمہارا ولی وہ ولی ہے کہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتا ہے.
تو پتہ چلا کہ ولی تو کائنات میں ہزاروں ولی پائے جائیں گے، لیکن عزیزان گرامی رسول اور وصی رسول جیسا ولی کوئی ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ اور آگے آیت آئی کہ انما نطعمکم، دیکھیں ہر آیت میں انما کا لفظ استعمال ہوا ہے، جو اس بات پہ دلیل ہے کہ اللہ حصر کر رہا ہے، اللہ محصور کر رہا ہے، اللہ بالکل ایک مقید کر دے رہا ہے کہ یہ وہی افراد ہیں، یہ وہی افراد ہیں، بلکہ دوسروں کی مثال دے کے کہہ رہا ہے انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا۔ عزیزان گرامی کھلاتے تو بہت ہیں، لیکن جو اہل بیت علیہ السلام نے کھلایا ویسا کوئی نہیں۔ تو عزیزان گرامی جب ان تمام آیتوں کو ملائیں گے تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ دنیا میں ہزاروں اور کروڑوں طیب و طاہر ہیں، لیکن اللہ نے جو طیب و طاہر اہل بیت کو رکھا ہے ویسا کوئی طیب و طاہر نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔